رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردا جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا ہے۔ در جبانی توبہ کردن شیر وائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیوہ ہے، ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا۔ اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی اکھاں دی بینائی چلی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا شعیب اتنا کیوں رونا ہے؟ تینوں جنت دی لوڑ کی دوزخ دا خوف ہے۔ عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری، میں رب دا نبی ہاں، میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر، میں کیڑا گناہ کیتا ہے؟ اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اللہ جب سچی پوچھے تو مینوں تیری یاد وچ رونا ہوگا۔ اللہ فرمایا پھر روئی جا، تو رو کے کہنے لگی یار تو یارہ نے چپ کرا دینے تو مینوں کہنا روئی جا۔ اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روئے نا وہ مینوں سونا بڑا لگدا ہے، وہ مینوں بڑا ہی سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے۔ پیارا لگدا وہ نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے، اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے۔ شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا، ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی، چھڈ ہن نہ جاویں، کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے۔ اللہ فرماتا بندے شیطان دے اکھے لے کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں، گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا۔ جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی۔ اللہ فرماندا تو آ جایا کر، تو آ جایا کر، میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا؟ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے، مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے، کیوں؟ انہوں پتہ ہوندا ماریا بھی ماں نہیں ہے تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے۔ بندہ جدوں گناہ کر کے مڑ رب دی باری تے چاہندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتہ جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے۔ اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چ آ گئے۔ اللہ فرماندا ہن میں تے گناہ نہیں ویکھنے، او جڑا اے واپس آ گیا نا، اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے، اینو رجوع کہندے نے، اینو پلٹ آنا کہندے نے، اینو ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ۔ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نام نہیں، ہجرت ہے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا۔ انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے، اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چ آ گیا۔ اللہ فرماتا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت نا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان نال بڑا پیار کردے نے کہ 5 وقت دا نمازی ہے، باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آندا ہے۔ چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کیتی۔ توجہ ہے سارے اندر؟ اج کہو گے صحیح کہ اسی سب کیڑے پیڑے پا لیا جے کوئی اچھے در تقریر سناؤ، پر نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے اسے مافد توسل اور تصدق نال آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے، توبہ کر لے اپنے مالک دینا لو لگا لے، یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا مافد کران والے دا تے اون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے۔ شاہ جی قبلہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھن واسطے آندا ہے۔ اج نوجوان میرے کو لا کے دیا علماء کل سادات کو لا کے کہنے نے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو تویز دیو میں نمازی ہو جاؤں۔ سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں، میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی۔ آؤ میں تو کلیہ لے جاؤں نمازی بنندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ، اے بابیاں دسے وڈے بزرگاں نے دسے۔ یہ آپ کو سبحان اللہ تے دس دینا اج دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں۔ وہ انج کریا کرے کہ ہر وقت با وضو ریا کرے، جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے بارو 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا، شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا۔
تسا غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوتے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو جھلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے تے چل چلیے با وضو ریا کرو گناہ تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو ریا کرو کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزر جائے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیں دی آنکھ کھلے اس ویلے چیڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے کڈا سونا جا کھلیا اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو لوگ کہنے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو یہ تصوف دمتانو عظیم نقطہ سمجھا چلیا اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندہ ہے دماغ جو کہندہ نا جسم ہوئی کردہ ہے تسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر سب فجر ویل اٹھ گئے وہ الارم بجدہ ہے نا تے دماغ پتہ کی کردہ ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤں گے خیر ذرا بند کرتے ہیں بند کری دا 5 منٹ بعد پھر الارم بجدہ ہے دماغ کہندہ چل تھوڑا جو اور سو لے جے وہ پھر الارم بند کر کے سو جاندہ 5 منٹ بعد وہ پھر جدو الارم بجدہ ہے پھر دماغ کہندہ جو سو جاؤ یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا اس دن تیرے سارے کم ٹھیک ہو جائیں دماغ کے سو جا انہوں آخر میں کوئی تیرا غلام ہوں میں تیری نہیں منی تو میری منو نماز پڑھ وہ تینوں آخر آج کام تے نہیں جانا چھوٹی کر انہوں آخر نا میں کو تیرا غلام میں تیری کیوں مانا تو میری مانا آج کام تے جانا ہے چھوٹی تینوں پھر کسے دن دے مانگے جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا پھر تیرے سارے کام میں ٹھیک ہو جاؤں میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے اندر 5 وقت نماز پڑھ حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دیں کہ 5 وقت نماز بھی مدینہ دی گلی چو جدو گزر دینا تے اچانک رستے چک عورت مکان ہے اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی حسن بڑا اللہ نے دیتا اس عورت نو دل دے دیتا عورت دا ہون دل کر لے کہ کسی طریقے میں اس نوجوانوں اپنے گھر تک بلاواں پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے نگاہاں جھکا کے گزر جاندہ ہے نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے رب نے اسلام دے اندر اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورتوں کہ تو پردہ کر نہیں اللہ نے نوجوان مرد نے بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نہیں آرہا جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نہیں کر لے سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا گناہ دے دروازے ہی بات ہو گئے شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لگیا او دی نوکرانی بار کھڑی ہو گئی تو نوجوان 5 وقت نمازی سی نماز پڑھن آیا نا تو او دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کے جلدی جلدی ساڑھے گھر میں مرد کوئی نہیں تو او ساڑھے گھر ایک چور آگے لاڑا صاحب وہ نوجوان اندر گیا نا تو نوکرانی بار آگئی تو بی بی نے اندر کنڈی لگا لے کنڈی لگائی تو نوجوان سمجھ گیا کہ انہیں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی انہا قید کننا عظیم عورت مکر بڑا عظیم ہوندہ ہے قرآن کہہ رہے عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا عورت قریب آئی نا وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا وہ عورت گھبرا گئی انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نو اکھے نو اٹھاتے نو گلی چ سٹ دئیے انہیں دوہاں بیبیاں اٹھا کے اس نوجوان نو گلی چ سی تے تالا لگا لیا کنڈی لگا لیا
رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا پتر نماز پڑھن گیا سی آیا نہیں او دا وڈیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈدا جدو اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روندا رہیا پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گیا جوان پتر سی باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے نوجوانوں دی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی تے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا نے ساری داستان سنائی نوجوان جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان اس جگہ آیا کہ بی بی میرے قریب آئی دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے ڈگ گیا اس نوجوان دی روح برباد کر گئی نوجوانوں دے باپ نے تھوڑی دیر رویا مدینہ طیبہ بعد چند لوگ بلائے اپنے پتر دا جنازہ پڑے اور دی قبر بنا دیتی ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا لوگوں نوجوان کتھے وے عرض کیتی لاجپالا جو 3 دیہاڑے گزرے فوت ہو گیا پوچھیا کیوں نہیں بلایا عرض کیتی لاجپالا دی رات ویلے جنازہ سی تانوں اس واسطے نہیں بلایا آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ اس نوجوان دے گھر آئے او دے وڈیرے باپ دے نال تعزیت کیتی افسوس کیتا ساری گل سنی نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے نہ دے رو دے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرماتے نے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا پڑھیا نماز پڑھے ایک جنت دیواں گا روزہ رکھے ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا میرے کھلوں ڈر جا میں 2 جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں اللہ نے میں 2 جنتاں دیتی ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا وہ دی قبر چو آواز ہے میں 2 ہی جنتاں دیتی ہیں کیونکہ وہ ڈر گیا نا وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں 2 جنتاں نمازی نو 1 حاجی نو 1 سخی نو 1 متقی نو 1 پر جڑا ڈر جائے انہوں 2 روزے آ رہے نا رکھنے نے نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھے انہیں پتہ کی کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بجے دے نا روزے دی حالت اچھ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوندہ تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ اچھ پکھنے تے ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندہ ہے تے 90 سال دے باپے بھی روزہ رکھیا ہوندہ ہے تو آڑے پینڈ دے کسی 6 سال دے بچے نو تو اس ویلے کمرے چلے جاؤ تو دے سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے جو سامنے رکھے آکو بچے تینو بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کہے گا یہ میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تو وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں بیکھتا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے
کوئی نہیں ویکھدا اللہ تے پہ ویکھدا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھدا ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑدا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاوا سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے یاد رکھو یاد رکھو مڑ یاد رکھو میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جو اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جو میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لاڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے نہ دے مرحوم انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہا نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا نا اس جدود آدم سجدہ کرو آدم نو تے تو انہوں پتہ نا سارے سجدے چ گر گئے تے شیطان آکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدہ بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں انا خیر میں ادنا لو چنگا جڑی میں نا میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں انج کیتا میں کر دینا میں تے کسی نو بولن نہیں دیندا ہائے جڑی تیری میں نا بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کھٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار میں نو مار دے میں مر گئی تے اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے تے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا ایدہ مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لات میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا اور جنہوں بچا کے رکھے جس دن او مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ دا قرب آ جائے گا جس دن او میں مر گئی میری ملت نوجوان تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مر کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دورو درجے لے جاندہ او دور اندہ ایک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ ہے جدو ککھ نہ روے ادو ککھ رہندہ ہے میرے ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا نکل جا لعنتیہ میری بارگاہ چود مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم علیہ نے غصے میں کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزارہ سال عبادت کی تھی یہ آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں کو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کیوں بدلہ لوے گا کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہنے لگا لأقعدن لہم صراطک المستقیم کہنے لگا وہ جڑا رستہ تیرے والا ہوگا نا میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں تیرے بندے نو تیرے وال نہیں ہوندے نا لأغوینہم کہنے لگا میں اغوا کر کے لے جانے نے میں ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ وچ نہیں جھکن دینا جدوں قیامت نو تو انہاں نو دوزخ وچ سٹے گا نا پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جدوں تو آدم دے پتراں نو آپ دوزخ وچ سٹے گا ربا میرے بدلے پورے ہو جانے اللہ فرمایا لاتی ہے ٹھہر جا تو میری عزت دی قسم چکی ہے اللہ فرمایا منو بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا لے پھر میرا بھی وعدہ رہا
70 80 90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا تو انہوں میری بارگاہ چ نہیں نہ ہوندے نا تو اودے کول گناہ کرا لینے نے نا اللہ فرماتا لے پھر مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جدوں ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے بندہ گناہ کرے گا پر جدوں آخری ویلا آیا تے اودی اکھ وچ ایک اتھرو شرمندگی دا آ گیا نا تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں اودی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا جا میں بھی معاف کر دے گا میں انہوں معاف کر دے گا یہ دا مطلب ہے کہ تو تجھے دنیا تے بھی نہیں سایا جب رب نے تیری بخشش دے پروگرام بنا لے سن اے شیطان تو رہا تے کہنے لگا میں انہوں انجی بھیج دے لگا کچھ دے کے بھیج اللہ فرمایا جو منگے گا دے گا توجہ ہے آج میں تو انہوں لچھے دار تقریر نہیں سنا رہا ورنہ آؤندیاں میں انہوں بڑی ہیں ہزاراں تقریرہ موضوعات الحمدللہ بھریاں پڑیاں پر میں دل کر دے وہ بھی سنا دے لوگ کہنے نے جو بھی تھوڑی جی سنا دے وہ بھی میں سنا کے بھیجا میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا کی چرنے کہنے لگا یا اللہ میں نو انی طاقت دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو بھی گمراہ کراں پچھو بھی گمراہ کراں تائیں تو بھی گمراہ کراں بائیں تو بھی گمراہ کراں میرا جدروں دل کرے میں بندے نو گمراہ کراں اللہ فرمایا جا تینو طاقت دیتی چاروں سیڈا تیریاں سامنے بھی پچھے بھی سجے بھی کھبے بھی شیطان بڑا راضی راضی ٹوڑیا تے فرشتے رون لگ پہ اللہ فرمایا کیوں رو دیو کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھس گیا چاروں سائڈاں تو شیطانوں دے دیتیاں تو یا اللہ بندہ کی میں بچے گا اللہ فرمایا 4 سیڈوں لے گیا 2 بھول گیا یا اللہ کیڑی فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی فرشتے آنکھیں یا اللہ اتنا لکی بنے گا فرمایا جو سیڈوں تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چو کے اتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا اللہ فرمایا 4 سیڈاں تیریاں تو 2 میریاں 4 سیڈاں تیریاں 2 میریاں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وجدا تیرا بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا کہ بخش خطا جو ہوئی یہ صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا ہون میں تو آٹے والی تقریب بھی نال سنا جاؤں بھائی ہون تو میرے بال توجہ رکھ لیے جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا تے او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی 7 دروازے 7 کمرے 7 کوٹھڑیاں تے 7 تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹھڑی چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا کر فرمایا وغلقت الابواب وقالت حیت لک دروازے 7 بند کر کے نا تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا اس سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہوں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے میرا رب میں گناہ کرتا ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پہ ویکھدا پر میرا رب پہ ویکھدا
ان اے دے اگے رنگ کی آؤ آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا اللہ نے رسالت فرمایا بَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا أن رأىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے بھی خبراں کے آسمان ول ویکھیا آپ نے دیوار ول ویکھیا دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی انگلی اپنے دنداں دے نیچے دبائی ہے نالے فرماتے نے پترا نبی ہے پتر بھی نبی ہے پترا گناہ نہ کری بچ جا پترا نبیاں دی فرشتی جو نکل جائے گا ابا جی نے فرمایا پترا دوڑ جاؤ پترا دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے والے دوڑ گئے تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں فیصلہ باد چک جیون والیوں پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے جوندے ہون سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ہائے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے او نقیب صاحب دیگر دا ویلا تے ایک آجڑی بکریاں پیچارے تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ جو وچھڑی تے لڑا سا پیچھے نا بگیاڑ لگ گیا او بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھنس گئی پیچھے بھیڑیے نے جو چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھنس گیا تے بگیاڑ روبے تے بکری ہسے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ایڈے گل دے پکیو میں نہیں آکے تو تسی بھی نہیں بولے میں اپنے ہی آرے لگا رہا اے تے پھلا ہوئے دا انہیں میں نے جگا دیتا ہے کئی بیلی محفل تے آندے نے لنگر دے آسرے تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاندہ ہے جیدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا کملی والے دے لنگر دے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی قبلہ ہو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ بگیاڑ روبے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے بیکھے کہنے لگا لوبا کہ میں بھی مر چلے آن لوبا کہ تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے بیکھ بگیاڑ سورج والے بیکھے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شامہ پہ پیندیاں ادھے چا حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وہ تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانیاں میرے آجڑی نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں پاڑے جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نے میریاں فکرہ لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کڑ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں فیصلہ بات والے پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے اور بچانے آئی جاندے لے چلنا پیرے باہو دے دربار تے کوئی پھر بھائی وہ تھوڑا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے
تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. میں اجے جا کے شیخ اوپر تقریر کرنی ہے, سویرے جمعہ پڑھانا ہے, مڑ 2 تقریراں پھر آ کے میں لاہور تے گجراں والے کرنی ہیں. رات پچھلی بھی میں 3 تقریراں کیتیاں. یہ تہاڈی سبحان اللہ ہوندی ہے مینوں جڑی پھر دوبارہ جوان کر دیندی ہے تے میں پھر تقریر کرن دے قابل ہونا. مینوں اتنی سبحان اللہ دے دو میرا شیخ اوپر تک گزارا ہو جاوے. عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھٹے میل ہتھی کر دیوے چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے. جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو دم دم جیوے میرا مرشد باہو جڑا لونو دے وچ بسے. تاجدار شورا شریف حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف حاجی صاحب زندہ باد. ہن جنوں جنوں میری گلاں دی سمجھ آئی اونچا بولے سبحان اللہ. زلیخا قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج ویکھیا تے او سامنے ابو جی نظر آ رہے. ابو جی کنان وچ تے مصر دی 7ویں کوٹھی تے سبحان اللہ. پر سائیں آ گئے بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں آنی. او بولے جدا مرشد مولا علی ہے. مرشد آگے سائیں آگے تے بچا کے اچھا اکھیا کی اکھیا دوڑ جاؤ دوڑ جاؤ. اچھا تسی پڑھے لکھے نوجوان فیصلہ بات دیو میں نے 200 بندہ کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ انہوں آکھے دوڑ جاؤ. او کتے دوڑے بھائی تالا لگا دروازہ بند ہے. پر جدو سائیں آکھیا نا دوڑ جاتے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی تالا لگا. کیوں اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے. ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے. حالاں او بھی اچھال رہا ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندا ماں واری ہسدا. کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا. او یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی سائیاں ڈگن نہیں دینا. سائیاں آکھیا دوڑ تو دروازے والی دوڑ پہ تے سائیاں بھی مان نہیں ٹوٹن دیتے. تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھلتے جا رہے. جدو 7ویں دروازے دی واری آئی نا تے یوسف نکلن لگے. زلیخا نے اس طرح پیچھے پکڑیا تے یوسف دی قمیض پھٹ گئی. 7واں دروازہ کھلیا تے سامنے زلیخا دا شوہر کھڑا. انہیں این کر کے ویکھیا کہ ایکو کمرے چ میری بیوی تے یوسف نہیں کرے. انہیں شک بھی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لا دیتا. کہنے لگی اینے میرے تے حملہ کیتا ہے. یوسف پریشان ہو گئے تے ویکھیا قریب ایک پگوڑا تے پگوڑے چ ایک چھوٹا جا چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے. زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا. یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا. فرمایا او بچیا او بول او دس سچا کون ہے. دس سچا کون ہے. اور نکا جا بچہ چند دن دا بول پہ دے. انہیں آکھا جے قمیض پچھو پھٹی ہے
پھر یوسف سچا ہے، تے جے کبھی سامنے تو پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخا نے اپنے بچاؤ وچ قمیض پھاڑی ہے، تے جے پچھو پھٹی ہے تے اے دا مطلب یوسف دوڑے تو زلیخا پچھو پھڑیا ہے۔ او دے شوہر نے ویکھیا تے قمیض پچھو پھٹی، پر پھر بھی انہیں حضرت یوسف نو قید وچ جیل وچ بند کر دیتا۔ 12 سال یوسف جیل وچ رہے، 12 سال دے بعد جدوں باہر نکلے تے رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ جدو مصر دے بادشاہ بنے تے 7 سال قید پہ گیا، لوگوں نو کھان نو لقمہ ہی نہ ملے۔ یوسف نے 7 سالوں دا پہلے پورے ملک دا انتظام کر کے رکھیا سی، گودام بنا کے وچ پورے ملک دی گندم 7 سال جمع کر دے رہے۔ اگلے 7 سال قید آ گیا، پہلے سال لوگ آئے گندم دیو، فرمایا پیسے دیو، لوگاں نے سونا چاندی جمع کرا کے آکھیا پورے سال دی گندم، آپ نے پورے ملک نو گندم دیتی۔ اگلے سال پھر آئے گندم دیو، فرمایا کوئی قیمت دیو، انہاں کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو، گندم دے دیو، زمینہ رکھ لیا گندم دے دی۔ تیسرے سال پھر آئے گندم دیو، فرمایا کوئی قیمت دیو، انہاں کہا ہم تے گھر ہی بچے نے، گھر بھی رکھ لو، یوسف نے گھر بھی رکھ لے، گندم دے دی تھی۔ چوتھے سال پھر آگے آکھیا گندم دیو، فرمایا کوئی قیمت دیو، انہاں کہا ہے ہی کچھ نہیں، سونا بھی دے دیتا، چاندی بھی دے دیتی، زمینہ بھی دے دیتی، گھر بھی دے دیتے، ہن کی دئیے؟ فرمایا جب تک کچھ نہ دیو گے میں تو نہیں دینا۔ انہاں کہا نکے نکے بچے لے آئے، کہہ لگے ساڑھے بچے نو غلام بنا لو، گندم دے دیو۔ یوسف نے انہاں دی اولادہ نو غلام بنا لیا تے گندم دے دیتی، وہ گندم لے کے ٹورے۔ اللہ فرمایا یوسف انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی، یہ انہاں دی نسلاں تیری غلام نہ بنا دے، میں یوسف دا رب کون آکھے گا؟ ہائے ہائے، رب بڑی غیرت والا ہے، اور رب بڑی غیرت والا ہے۔ جدو 7واں سال آیا نا، 7واں سال ایک نوجوان آیا تے کہنے لگا نبی اللہ منو میرے حصے دی گندم دیو۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر کنے بندے؟ انہیں کہا 20 بندے۔ آپ نے انہوں 20 بندے دی پورے سال دی گندم دیتی۔ کہنے لگا انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا۔ اوہ بیلی بیٹھ جائے